سین ہے پہنچ گئی تھی. وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ. کہتے ہیں ایک سیدزادی تھی، خامن مر گیا، وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی. والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سیدزادی ہوں، اولاد رسول ہوں، بھوکی ہوں، بچوں کی رہائش کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. والی خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا. ایک بہت خوبصورت قصر ہے، محل ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس، یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا. کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے؟ رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے کہا تھا سیدزادی ہونے پر گواہی لے کر آ، اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ. یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر. صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کہا جو مانگتا ہے مانگ لے، یہ مجھے واپس کر دے، یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے. کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا لیکن اب دیکھ چکا ہوں، اب سودا نہیں ہو سکتا. کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا، آپ کے جوال میں آج آیا، یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ، اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی، گھر دیا، کھانا دیا، آ اس محل کے اندر داخل ہو جا، یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا، صبح میں مسلمان ہو گیا. ہیں تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی، اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے، کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے، جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی کریم لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے. لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے. جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے، منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی. ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی. اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو. کہا سامنے سے جاؤ، مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی، تلاوت قرآن کرتی. کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا. ایک روز حاضر ہوئی، خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو، پھر چلی جاؤ. ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
परसों फला आदमी आ रहा है, उसके कफन में मेरा कफन भी रख देना, मैं खुद ही ले लूंगी उससे। तो उन्होंने एक अच्छा सारा कफन सिलवा के उनके कफन में रख दिया। एक को कफन दिया तो उसकी कफन नीचे कब्र में उतारने वाले की तहमद चादर जो थी कमर से बांधी हुई वो भी साथ गिर गई, उसके कफन में दफन हो गई। ये ख्वाब में आए, कहा भाई ये ज्यादा आ गई थी, ये ले जा। ख्वाब में कहा सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो किल्ली पर टंगी हुई थी, मौजूद थी, दे करके छोड़ करके। अल्लाह का कुरान कहता है जो कब्र में दफन हो जाए ये मुर्दा है, अमवातुन गैरु अहया, ये जिंदा नहीं है, इस दुनिया से इनका सारा रिश्ता टूट जाता है। और यहां कहा जाता है नहीं, कफन मैला हो जाने पर लॉन्ड्री से धुलवा नहीं सकते मुर्दे, तो बेटे से मंगवा तो सकते हैं ना। वो कहावत मशहूर है कि एक पीर साहब आए मुरीदनी के पास, कहा तेरा बारात ख्वाब में आया था, सर से भी नंगा, पांव से भी नंगा, जिस्म से भी नंगा, सर्दी से कांप रहा था और कह रहा था मेरी बिटिया से कहना कफन भी दे दे, जूती भी दे दे, पगड़ी भी दे दे। उसने जूती उतारी, उस पीर के सर में 4 मारी। कहा ये क्या किया? कहा अब्बा रात मेरे ख्वाब में भी आए थे, कह रहे थे तेरे पास मांगने के लिए आएगा, उसको 4 जूतियां मारना। भागते हुए कहने लगा तेरा अब्बा बड़ा खराब है भाई, मुझे कोई और पट्टी पढ़ाता है, तुझे कोई और पट्टी पढ़ाता है। कुरान की आयत दो टोक, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है, इन्हें शऊर नहीं है क़यामत कब कायम होनी है, उठाया कब जाना है। इस दुनिया से इनके रिश्ते टूट चुके हैं और यहाँ उलमाए बरेली मैला कफन चेंज करवा के नया पहना रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं। अब यही अकीदा जो इन हजरतों का था, वही अकीदा शेखुल हदीस ज़िक्रिया साहब बयान फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग जो मेरे वालिद के दोस्त और खुदाम में से थे, बड़े साहिब कश्फ थे, कश्फ कुबूर में बहुत बड़े हुए थे। वालिद के इंतकाल के दूसरे दिन उनकी कब्र पे हाजिर हुए तो वालिद ने कहा, उनसे 3 बातें कही। पहली बात, वालिद साहब के मुखालिफिन बहुत ज्यादा थे तो कहा मौलवी ज़िक्रिया से कह दो इसकी फिक्र ना करो, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना ही नुकसान करेंगे। वालिद साहब पे कर्जा बहुत था, मांगने वाले बहुत थे, कहा फिक्र ना करो मैं इसको अदा कर चुका हूं। सर्राफ से कब्र के अंदर से ट्रांसफर हो चुका है, बिल्टी हो चुका है, मिल गया है उनको, तुमसे मांगने कोई नहीं आएगा। और बुजुर्गों से डरते रहना, इनकी उल्टी भी सीधी होती है। ये उल्टी भी बोले ना, तुम्हें उल्टी लगेगी, हकीकत में सीधी, हकीकत में सीधी। वो गंज शक्कर हमारे पाकिस्तान के, उनके पास से एक ऊंटों का काफिला गुजरा जो गुड़ों से भरी हुई बोरियां थी, गंज शक्कर उसका नाम यहीं से पड़ा, बाबा गुलाम फरीद गंज शक्कर। तो पूछते हैं ऊंट वाले से ये क्या ले जा रहा है? उसने कहा मौलवी है कहीं मांग ना ले। उसने कहा पत्थर ले जा रहा हूं। कहा अच्छा पत्थर ही होंगे। अब घर गया, उतारने के लिए जब गोदाम में रखा, जिस बोरी को चेक करे पत्थरों की भरी हुई था गुड़। बड़ा परेशान हुआ कि वो पीर की उल्टी की भी सीधी पड़ गई। वापिस आया, रोया पीटा, का हजरत मारा गया। कहा क्या हुआ? कहा वो मैंने झूठ बोला था, उसमें गुड़ था, मैंने आपसे कहा पत्थर होंगे, पत्थर हैं, तो आपने कहा पत्थर ही होंगे, तो सारा गुड़ ही पत्थर बन गया। कहा उसमें गुड़ था? कहा हाँ। कहा गुड़ ही होगा।